اس کوٹھڑے میں بھی تو جانا کہ نہیں جانا بھائی؟ اس کوٹھڑے کی وحشتناکی سے، اس کے اندھیرے سے، وہاں سے نکلنے والے سانپ بچھوؤں کے ڈر سے کملی والے کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ نبی کا دورہ دماد ہے، جامع القرآن ہے، 2 دھیاں نبی کی اس کے گھر کے اندر ہیں، اتنا رو رہے تھے داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ کسی نے پوچھا عثمان کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا قبر کے اندھیرے سے ڈر لگ رہا ہے کہ صاحب روزے والے نے یوں فرمایا تھا، قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھ ہے، آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ میں داماد رسول ہوں، 2 مرتبہ نبی کا داماد بننے کے لیے میں دولہا بن کے آیا۔ منبر پر ہاتھ پکڑ کے کہا تھا 40 بیٹیاں ہوتی ایک ایک تجھے دیتا ہے، لیکن یوں فرما دیا بلال قبر اپنی اپنی ہے، ہر کوئی ایک دوسرے کی قبر میں نہیں آئے گا، قبر کے اندر اپنے اپنے لکھے کا حساب دینا پڑے گا۔ کیا ارشاد نہیں فرمایا؟ فرمایا قبرستان جاؤ، جا کے رویا کرو، آخرت کو یاد کیا کرو۔ اگر دنیا کی محبت تمہیں اللہ کے گھر سے دور کر دے وے، نبی جی کے مبارک طریقوں سے دور کر دے وے، فرمایا جاؤ قبروں کی جا کے زیارت کیا کرو، قبروں کا پھٹا ہونا، قبروں کا آگے پیچھے ہونا، قبروں کے گڑھے دیکھ کے آیا کرو تاکہ دنیا کی محبت دل سے نکل جاوے۔ لیکن ہائے ری میری بدنصیبی، کسی کا جنازہ پڑھنے کے لیے صبح چلا جائیو، 4-5 آدمی جو اصلی سگے ان کے ہوں گے، ان کی آنکھوں میں تو ہوں گے، ورنہ ساری برادری خدا کی قسم میت کو قبر میں اتارتے ہوئے کہہ لگا رہی ہوگی۔ سیدزادہ میرے عزیز ہے، یہ بزرگ عبدالشکور صاحب تمہارے پاس بیٹھا ہوا ہے، کیا نہیں فرمایا تھا؟ فرمایا مرنے کے بعد یقین جانو مرنے والے کے گلے چھوڑ دو۔ یا تو قرآن خوانیوں میں 12 دے گا بریانیوں کی ختم ہو جاتی ہیں، لیکن مرنے والے کی چغلیاں اس وقت بھی ہو رہی ہوتی ہیں۔ انسانیت اپنے وقار سے اتنی گر جائے گی، جنازہ دینے کے لیے جب کندھا آگے کرتے ہیں، کندھا دینے کے بعد اشارے کر کر کے دکھاتے ہیں میرے تو درد ہونے لگ گیا، میت بڑی وزنی تھی، پتہ نہیں کون سے گناہ کا بوجھ لے کے جا رہا ہے۔ مالک کائنات کہتا اوہ کندھا دینے والے، اس کو تو کندھا مل گیا، خبردار اس کے عیب کو ظاہر نہ کر، ورنہ جب میں نے تیری اوقات ظاہر کر دی میں تیری اندر سے جان نکال لوں گا، یہ وقت تیرے پر نہ آ جائے، پڑا سڑ جائے، تجھے کندھا دینے والا بھی کوئی نظر نہ آئے۔ پیسے کی مغروری کہاں تک؟ تیرا دادا تیرا پیسہ یہیں چھوڑ کے گیا، تیرا پردادا یہیں چھوڑ کے گیا، تیرا خاندان چھوڑ کے گیا، اماں تیری اپنی ٹم میں کانٹے سارے کے ساری چھوڑ کے گئی، بالیاں چھوڑ کے گئی، مندری چھوڑ کے گئی، پازیب چھوڑ کے گئی ہے، اگر وہ نہیں لے کے گئے تو تیرے ساتھ بھی کوئی نہیں جاوے گا۔ خبردار کسی غریب کو پیسے کی مغروری پر نہ ڈرائیو، اگر دنیا تجھے عزت کا عہدہ عطا فرما دے مالک کے کائنات، خبردار اپنے عہدوں کا خیال کریو، غریب کا خیال کریو، غریب کا خیال کریو، اپنی نظروں میں امیری غریبی برابر رکھیو۔ میں وہ خدا ہوں، اگر میں آئی پر آ گیا مجھے تیرے پہ غصہ آ گیا، تیرے اندر کا ایک میں پینچ لا کے تو بستر پہ تجھے معذور کر کے گرا دوں گا، ساری رات پانی کا گلاس تیرے سامنے پڑا رہے گا، پکڑنے کے قابل بھی کوئی نہیں چھوڑوں گا۔ دیکھنے والے تجھے دیکھ کے کہیں گے پتہ نہیں کون سے گناہ کی سزا مل رہی ہے، اور تو بھی کہے گا مولا ہونتے بس کر دے، اب تو بس کر دے، مولا نہ جان کاٹ دے، تیری مہربانیاں صحیح کر دے، یا اللہ بس جو تو نے کیا میں اس پہ راضی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، خبردار میں نے نہیں کیا، یہ تو نے ہی کیا ہے۔ اللہ اکبر، اگر میں تیرے گناہ گنانے پر آ جاؤں، تیری غلطیاں تیری انگلیوں کے پورے پہ گنانے آ جاؤ، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، میں تو بڑی چھوٹی باتوں کو درگزر کر دیتا ہوں۔ اگر میں تیرے عیبوں کو، تیرے ککرم کو پھرولنے کے اوپر آ گیا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تیرے محلے کے اندر تیرے چہرے پر تھوکنے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہوگا۔ اوقات میں رہ کے چلے کر زمین کے اوپر، یہ برادری کے ترے کسی اور کو دکھائیو، رانا ہوگا اپنے گھر ہوگا، ملک ہوگا اپنے گھر ہوگا، یہاں نہیں چلا کرتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ایک جنگل میں تھا، اس نے ایک بادل میں سے آواز سنی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دے۔ اس آواز کے بعد فوراً وہ بادل ایک طرف چلا اور ایک پتھریلی زمین میں خوب پانی برسا، اور وہ سارا پانی ایک نالے میں جمع کر کے چلنے لگا۔ یہ شخص جس نے آواز سنی تھی
اس پانی کے پیچھے چل دیا۔ پھر پانی ایک جگہ پہنچا جہاں ایک شخص کھڑا ہوا، بیلچے سے اپنے باغ میں پانی پھیر رہا تھا۔ اس نے باغ والے سے پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ انہوں نے وہی نام بتایا جو اس نے بادل میں سے سنا تھا۔ پھر باغ والے نے اس سے پوچھا کہ تم نے میرا نام کیوں دریافت کیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اس بادل میں جس کا پانی یہاں آ رہا ہے یہ آواز سنی تھی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دے، اور تمہارا نام بادل میں سنا تھا۔ تم اس باغ میں ایسا کیا کام کرتے ہو جس کی وجہ سے بادل کو یہ حکم ہوا کہ اس کے باغ کو پانی دو؟ باغ والے نے کہا کہ جب تم نے یہ سب کہا تو مجھے بھی کہنا پڑا۔ میں اس کے اندر جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس کو 3 حصے کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ایک حصہ یعنی کہ تہائی تو فوراً اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا ہوں، اور ایک تہائی میں اور میرے اہل و عیال، جو اس کے اہل و عیال ہیں، اس کے کھاتے ہیں، اور ایک تہائی اسی باغ کی ضروریات میں لگا دیتا ہوں۔ یعنی کہ 3 حصے کرتا ہے، جس میں سے ایک سب سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، دوسرا اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کے لیے، اور تیسرا جو اس باغ میں ضروریاتیں چیز لگتی ہیں اس کے لیے۔ فائدہ یہ ہے کس قدر برکت ہے اللہ کے نام پر صرف 1/3 آمدنی خرچ کرنے کی۔ پردہ غیب سے ان کے باغ کی پرورش کے سامان ہوتے ہیں، اور کھلی مثال یہ ہے اس مضمون کی جو پہلی حدیث میں گزرا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، کہ باغ کی 1/3 پیداوار صدقہ کی تھی اور تمام باغ کے دوبارہ پھل لانے کا انتظامات ہو رہے ہیں۔ اس حدیث شریف سے ایک بہترین سبق بھی حاصل ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی کو اپنی آمدنی کا کچھ حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے معین کر لینا زیادہ مفید ہے، اور تجربار بھی یہی ہے کہ اگر آدمی یہ طے کر لے کہ اتنی مقدار اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے تو پھر خیر مصارف اور خرچ کرنے کے مواقع بہت ملتے رہتے ہیں۔ اور اگر خیال کرے کہ جب کوئی کار خیر ہوگا اس وقت دیکھا جائے گا تو اول تو کوئی کار خیر ایسی حالت میں بہت کم سمجھ میں آتے ہیں، اور ہر موقع پر نفس اور شیطان یہی خیال دل میں ڈالتے ہیں کہ یہ کوئی ضروری خرچ تو ہے، اور اگر کوئی بہت ہی اہم کام ایسا بھی ہو جس میں خرچ کرنا کھلی خیر ہے تو اکثر موجود نہیں ہوتا، اور موجودگی میں بھی اپنی ضروریات سامنے آ کر کم سے کم خرچ کرنے کو دل چاہتا ہے۔ اور اگر مہینے کے شروع ہی میں تنخواہ ملنے پر ایک حصہ علیحدہ کر کے رکھ دیا جائے، یا روزانہ تجارت کی آمدنی میں سے صندوقچی کا ایک حصہ علیحدہ کر کے اس میں متعین مقدار ڈال دیا جائے کہ یہ صرف اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، تو پھر خرچ کے وقت دل تنگی نہیں ہوتی۔ یعنی کہ اگر وہ آدمی روز کی آمدنی میں سے نکال دیتا ہے تو دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ اس کی یہ اتنا مال خرچ ہو گیا، تو وہ نکل جاتا ہے، تو پھر وہ اللہ کے راستے میں دے دیا جاتا ہے کہ اس کو تو بہرحال وہ مقدار خرچ کرنا ہی ہے۔ بڑا مجرب نسخہ ہے، جس کا دل چاہے کچھ روز تجربہ کر کے دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ یعنی کہ ہماری جو تنخواہ آتی ہے مہینے کی ہے، اب اس میں سے ہم تھوڑا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے تو آسانی فرما دیں گے۔
اللہ تعالی ہمیں صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.